خدا پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، لوگ جتنے بھی سچے ہوں بدل ضرور جاتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ یہ زندگی ایک سانس اور اس کی ایک آہ سے بھی چھوٹی ہے، اس لیے اس میں صرف محبت کے بیج بوئیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ بس بچہ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو، خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ نئے رشتے کے زندگی میں آ جانے سے ہم پرانے رشتے مضبوط ہونے کے باوجود صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں۔ جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آ جاتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ تھوڑا سا چھپ چھپ کر اپنے لیے بھی جی لیا کرو، کوئی نہیں کہے گا تھک گئے ہو تھوڑا سا آرام کر لو۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ بہادر آدمی وہ نہیں جس کو کوئی خوف نہیں، وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ کتنی ہی کہنے والی باتیں انکہی بن کے دل میں دب جاتی ہیں، کیونکہ انہیں وقت پہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی سننے والا آتا ہے تب تک ہم خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں، اور خاموشی میں ہی ہماری داستان رقم ہو جاتی ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی،
جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوبویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم رسی ٹوٹی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احساس ہر بوجھ کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ سرد موسم میں ٹھٹھرتے ہوئے جسموں کے لیے چادریں کیوں نہ مزاروں سے اٹھا لی جائیں۔ ہمیں سب سے زیادہ وہ یاد رہتا ہے جو ہم بھولنا چاہتے ہیں۔ جو گزر چکا اس کے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو، ورنہ آگے جو ملنے والا ہے اسے بھی کھو دو گے۔ جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں، بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے اس کا شریک بن کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔